تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اصلی مقصد ہی مصائب ہے. میں لکھ باری آخا، کروڑ دفعہ آخا، جب اجڑ کے واپس وال گل لگی ہے زینب ماں پہ. میں عرب دے کل بازار دیکھے تیرے پتر عباس ان کا نبی دے پتر نہیں رلے جی میں غریب علی دیا ہزار جان کو. اس فکر میں پھر توجہ کرنا کہ شام کی وہ گلی کوئی نہیں جس سے علی کی بیٹیوں کو نہ گزارا گیا. ہر شہر کے رستے ہوتے ہیں. میں بھی آپ کے پاس حاضر ہوا، زندگی رہ گئی تو 12 اپریل کو پھر حاضر خدمت ہوں گا، 11 سے 12 بجے نوکری پیش کروں گا. شادی بات شدید جس رستے سے میں آیا ہوں باقی رستوں سے تو نہیں آیا. علی کی بیٹی ہر سڑک پہ کیسے گئی، زہرا کی بیٹی ہر سڑک پہ کیسے گئی. جتنے سادات تشریف فرماؤ میں تمہاری نوکرانی کی اولاد ہوں، مجھے اپنی دادی کا صدقہ معاف کرنا. معافی اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، معافی اس لیے مانگ رہا ہوں تیرا دل دکھ ہے تو مجھے نوکرانی کا بچہ سمجھ کے معاف کر دینا. گزرنا تھا مرکزی بازار سوق حمیدیہ سے، لیکن اس میں بھیڑ زیادہ ہو گئی. 5 لاکھ بغیرت ڈھول بجا رہا تھا، 13 لاکھ کا مجمع شراب پی کے تماشا دیکھنے آیا تھا. بندہ ہوشیا ہائے نہ کرے، ہو گئے مولا تیری زندگی ہے جو ہائے کر رہے. حسین کی امت تمہارے پردے سلامت رکھے. بی بی فاطمہ زہرا میرے آپ کے غم دور کرے، پریشانیاں دور کرے. اداداران امام مظلوم فکر اگلا سخت ہے، میں نے پہلے معافی مانگی ہے پھر فکر پڑ رہا ہوں. 13 لاکھ کا مجمع شراب کے نشے میں علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے ادھر بازار میں داخل ہوا. ادھر شام کے محلوں کی عورتیں جو جگہ جگہ سے شام سے آئی ہوئی تھی، انہوں نے یزید کو خط لکھا، او یزید تیرے بازار کے ماحول ٹھیک نہیں. پتہ نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے. شام کی آوارہ عورتیں، شام کی بے پردہ عورتیں وہ کہتی ہے یزید تیرے دربار کا ماحول ٹھیک نہیں، بازار میں رش زیادہ ہو گیا ہے، ہمیں یہاں کھڑے ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہے. آوارہ عورتوں نے کہا ہمیں شرم آ رہی ہے، آوارہ عورتوں نے کہا ہمیں شرم آ رہی ہے. تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار، ہم اپنی چھتوں پہ کھڑی رہے گی اور علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھے گی. آوارہ عورتیں پردہ کر کے اپنی چھتوں پہ چلی گئی. جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے بے مکھنو چادر، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی اس گلی میں، کبھی رو کے کہتی تھی دادا اب تو راضی ہو. اونچی چیخ مار کے رویا کرتی تھی زینب کی چادر کے گھر میں. حسین کے قاتل سے اگلی منزل ہے زینب کے پرخوں. آج مولوی کہتے ہیں کتنی دیر قید رہی علی کی بیٹی اور کائنات گھر کھو جاتی ہے. مسلمان یہ ہے تیری تاریخ. ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا. ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے مجمع میں کھڑی پیشیاں ہو گئی. جسے پوری تاریخ سمجھنا ہے اس سے خالی ایک سوال پوچھ، یہ ہے تاریخ اسلام. پھر واپس آ گئی، مدینے کے شہر میں پہنچی، نانا کے روزے پہ آئی. بچپن سے مجلس سے سننے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے کون مومن ہے جیسے 28 رجب نہ سنی ہو روانگی سیدوں کی. ہمیشہ تم نے سنا ہوگا قبر نبی پر حسین آیا. جب چلے تھے تو نبی کے قبر پہ بھائی آیا، بہن نہیں آئی. جب واپس آئے تو اب بہن آئی، بھائی نہیں آیا. مریم میر علی فرماتے ہیں نبی کی قبر پہ پہنچی تو دل کو چین آیا. رسول قبر سے اٹھے میرا حسین. اللہ تمہیں کوئی غم دے دے سوائے غم حسین. جتنی معرفت و بندہ اتنا
اور روتا ہوں، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، امام حسین کے سب سے چھوٹا ذاکر ہوں، لیکن تجربے کی بنیاد پر فکر عرض کر رہا ہوں، مطالعے کی کبھی حسین کو ایسے نہ رویا، کبھی غریب کو ایسے نہ رویا، بھول کے بھی نہ سوچا کر کے تیری شکل خراب ہو جائے گی۔ جو دنیا میں حسین کو روتا ہے اس کی قبر اور حشر میں شکل خراب نہیں ہوتی۔ ایسے رویا کر جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر۔ 10,000 کے مجمع جنازے میں وہ سارے کے سارے نہیں ہوتے، ایک دو روتے ہیں تمہیں پوچھنا پڑ جاتا ہے ایک یہ لگنا ہی یہ کیا لگتا تھا۔ ایسے رویا کر غریب کو فرش پہ بیٹھ کر، مٹی پر جو تم بیٹھ گیا اس کے آگے اب کون سی منزل ہے، مٹی پہ بیٹھ کے ایسے رویا کر غریبوں کو کہ فرشتے جا کے زہرا سے پوچھے یہ ماتم کرنے والا تیرا کیا لگتا تھا، یہ بین کر کے رونے والا تیرا کیا لگتا تھا، جس نے شکل خراب ہونے کا خیال نہیں کیا تیرا کیا لگتا تھا۔ آ گئی مدینے سامنے تو محمد کا بیٹا علی کی بیٹی نے 4 فکرے کے چوتھے فکرے میں دعا، پہلا فکرہ کہہ دیا زمانے کا رسول، باغی کی بہن سلام کہتی ہے کر جسے بات سمجھ میں نانا تیرا کلمہ پڑھ رہے تھے ہمارا تماشا دیکھ رہے تھے، آزان میں کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کہتے تھے تماشا دیکھو باغی کی بہنیں آ گئی ہے، زمانے کا رسول باغی کی بہن سلام کہتی ہے۔ دوسرا فکرہ علی کی بیٹی نے کہا نانا زینب آ گئی، افسوس ہے کہ زندہ آ گئی۔ تیسرا فکرہ کہہ دیا نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا، پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا۔ امتی بھی رو گے لیکن جتنے سید ہو وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہو ہائے کہہ دینا، رو کے کہتی ہے نانا نانا کوفے اور شام کا وہ پتھر کوئی نہیں جو تیری بیٹیوں کے خون میں رنگیلا ہوا۔ اگلا فکرہ ساروں کے لیے نہیں، جھولی پھیلاؤ، جس کے دل میں جو دعا ہے جھولی پھیلاؤ۔ میں اپنے لیے بھی دعا کی منت اور اپیل کرتا ہوں، بات سبھی میں دعا کے لیے خیرات کے لیے سیاست۔ میں چوتھا اور آخری فکرہ پانے والی کی بیٹی کو فکرہ کو سننا چاہتا بیٹھو۔ پہلا فکرہ کا زمانے کا رسول باقی کی بہن سلام کہتی، دوسرا فکرہ کا نانا زینب آ گئی، افسوس یہ ہے کہ زندہ آ گئی۔ تیسرا فکرہ پچھتائے گا وہ ظلم جو زینب پہ نہیں ہوا۔ چوتھا فکرہ زمین ہلی ہے مدینے کی طرح مومن کا دل ہے، تڑپ کے کہتی ہے نانا